ناظرین، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شازمین نے جو ہار چرایا تھا ماریا کے کبڑ میں سے، چونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس ہار کے بارے میں وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے۔ پہلے تو وہ گھر پر خود پہنتی ہے، چونکہ کبڑ میں اور زیادہ پیسے بھی پڑے ہوئے تھے اور یہ سونے کا نیکلیس بھی تھا، لہٰذا وہ یہ اسے چھپا کر جو ہے وہ لے جاتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہیں کہ ہم مارکیٹ میں جائیں گے اور اسے بیچ کر امیر ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں وہ کہتی ہے کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرا اپنا ہے، تو میں نے کہاں سے لینا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ چلو، شارق نے تمہیں سونے کا اتنا پیارا سیٹ تو منگوا دیا، جس کو تم اتنی باتیں بتاتی تھی اور جس کے بارے میں تم اتنی سخت باتیں کرتی ہو، کیڑے نکالتی ہو اپنے شوہر میں سے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ماں، تمہیں تو ہر وقت اسی طرح کی باتوں کی پڑی رہتی ہے۔ اب وہ اپنی والدہ کے ساتھ مارکیٹ جاتی ہے اور وہاں پر اس کا بھاؤ پتہ کرتی ہے کہ اس کے جو قیمت ہے وہ کیا ہے۔ وہ مختلف دکانوں پر جائے گی، لیکن اسے جو ہے وہ سیل نہیں کر سکے گی، چونکہ اس کی ایک رسید ہوتی ہے۔ وہ رسید تو اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا جب رسید اس کے پاس نہیں ہوتی تو وہ دکان والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے سلسلہ۔ جب وہ زیادہ اصرار کرتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، پولیس والوں کو بلا لیں گے اور وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہار ہے وہ چوری کا ہے، اس کا اپنا نہیں ہے۔ جب یہ بات اس کے گھر پتہ چلے گی تو گھر کے معاملات جو ہے وہ اور خراب ہو جائیں گے۔ شارق جو اس پر پہلے ہی بہت زیادہ غصہ ہے، اور اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر کل کو تمہاری وجہ سے کوئی مسئلہ بنا تو میں تمہیں سب سے پہلے جو ہے وہ گاڑی میں بٹھا کر رہوں گا پولیس کی۔ اسے یہ تمام باتیں بھی یاد آتی ہیں۔ ناظرین، ڈرامے کی دوسری سمت میں آپ دیکھیں گے کہ جب حمزہ اپنی بیوی کو فون کرتا ہے کہ تم نے جو سونے کا سیٹ لے کر دیا ہے، تم نے اس کی مجھے پک سینڈ نہیں کی، تو وہ کہتی ہے ہاں میں کر دوں گی، اور ساتھ وہ یہ بھی ہدایت کرتا ہے کہ چونکہ آج کل حالات بہت خراب ہیں، لہذا یہ جو ہے لاک اپ میں رکھنا چاہیے تھا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے سعدیہ کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، گھر میں ہی ہے، گھر میں کہاں سے جانی ہے چیزیں۔ تو وہ کہتا ہے پھر بھی تمہیں ذرا احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ اگلے دن جب وہ اسے شاپنگ پر لے جانے کے لیے اس کی طرف آتی ہے تو وہ ماریا کو کہتی ہے کہ تم اپنے ساتھ جو سونے کا سیٹ ہے نا وہ بھی دے دو، وہ میں اپنے پاس لاک اپ میں رکھواؤں گی اور بعد میں تم لے لینا جب تمہاری شادی ہوئی، اور میں نے اس کی پک بھی سینڈ کرنی ہے۔ وہ جب وہ باکس لے کے آتی ہے جس میں اس نے وہ نیکلیس رکھا تھا، تو وہ ویسے ہی لا کر باکس بند اسے پکڑا دیتی ہے۔ سعدیہ جب وہ باکس کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں وہ سیٹ موجود ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہے کہ اس میں سے سیٹ کہاں ہے؟ تو ماریا کیا تو رنگ اڑ جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے کہ یہ جو سونے کا سیٹ ہے یہ کہاں گیا۔ وہ کہتی ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو تم نے کہیں اور تو نہیں محفوظ کر کے رکھا اس میں سے نکال کے۔ ماریا کہتی ہے کہ میں نے تو اس میں ہی رکھا تھا، تو یہ کہاں جانا ہے؟ وہ کہتی ہے سعدیہ کہ جاؤ جا کر دوبارہ سے دیکھو، تو وہ دوبارہ پھر جاتی ہے تو وہاں پر نہیں پڑا ہوا ہوتا، جس کے جواب میں وہ کہے گی کہ یہاں پر کچھ کیش تو پڑا ہوا ہے جو پہلے بھی تھا، لیکن اب یہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں پر وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہے، لیکن سونے کا سیٹ وہاں نہیں موجود ہوتا، باقی سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ شام کو جب احمد آتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ سچویشن بنی ہے ساری۔ اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہی بہت سے ایسے مسائل ہیں اور بہت سے لوگ ایسے گھر میں ہی شامل ہیں کہ جن کی اس طرح کی گھنونی حرکات ہیں کہ جو بیان سے باین ہیں، چونکہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے۔ وہ اس بات کا جو اقرار کرتا ہے کہ نازمین بھابی نے یہ کیا ہوگا، جس پر سعدیہ جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں رہتی۔ وہ کہتی ہے کہ اس سیٹ کے بارے میں صرف عافیہ کو پتہ ہے، ماریا کو پتہ ہے، یا رانی کو پتہ ہے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ جو تیر اندازی ہوتی ہے، یہ رانی کی طرف ہوتی ہے۔ رانی کو بلایا جاتا ہے، اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی، میں بھلا کیوں کروں گی؟ آپ نے سونے کا سیٹ اسے لے کر دیا ہے تو اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور سونے کا سیٹ بھی اسے نصیب کرے، یہ اسے پہنے۔
وہ تو اسے بہت زیادہ دعائیں دیتی ہے، گلے لگاتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ آپ یہ الزام مجھ پر نہ لگائیں۔ وہ اپنے تمام تر الزامات سے بری الذمہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ شارق سے بات کی جائے گی۔ شارق کو بلایا جاتا ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ آپ دونوں کے کمروں کی تلاشی ہم نے لینی ہے، لیکن آپ دونوں کمروں سے باہر رہیں گے، ہم کمرے کی تلاشی لیں گے۔ جس کے جواب میں نازمین کہتی ہے کہ گھر ہمارا ہے، کمرے ہمارے ہیں، آپ دوسری جگہ سے آ کر ہماری تلاشیاں کیسے لے سکتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا سونے کا جو سیٹ ہے وہ گم ہوا ہے۔ اس سچویشن میں جو شک ہوگا وہ بھی دور ہو جائے گا۔ جبکہ اس کے جواب میں شارق کہتا ہے کہ اگر آپ یہ اتنا بڑا الزام ہم پر لگا رہی ہیں، اگر سونے کا سیٹ نہیں ملتا تو گڑیا باجی جو ہے اسے ہم سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا ہوگی اگر نہیں ملتا، اور اگر مل جاتا ہے تو جو یہ سزا دیں گی ہمیں قبول ہوگی۔ اس بات پر ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن جو نازمین ہے اس کے دل میں پھر بھی چور ہے، کیونکہ یہ حرکت اس نے ہی تو کی تھی۔ لہٰذا آنے والی قسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نازمین نے وہ جو سیٹ ہے وہ اپنے کمرے میں رکھا ہے، یا وہ سیٹ اس نے رانی کے کمرے میں رکھا ہے خود کو سیو کرنے کے لیے یا بچانے کے لیے۔ چونکہ رانی نے تو یہ حرکت کی نہیں ہے، نہ ہی اسے پتہ ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ لہٰذا کیا آنے والی ایپیسوڈ میں گڑیا کو معافی مانگنی پڑے گی یا نازمین کو حوالات میں بند کیا جائے گا؟ چونکہ یہ بہت ہی سویئر کنڈیشن بن جائے گی۔ تو ناظرین آپ بتائیے گا کہ شارق نے یہ جو ایگریمنٹ کیا ہے، یہ فیصلہ جو کیا ہے، کیا یہ ٹھیک کیا ہے؟ کیا وہ اپنی بہن کا ساتھ دے گا یا اپنی بیوی کا ساتھ دے گا؟ اس بارے میں کومنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ چینلز کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔